بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ناول اچھا لگے تو پلیز لائک ضرور کیا کیجیے اور کمنٹ کر کے ضرور بتایا کیجیے کہ آپ کو ناول کیسا لگا۔ اس کی نیت کو وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکی تھی۔ اس کے قریب آنے پر اپنی ٹانگ اس کے پیٹ پہ مارتے اسے لڑکھڑانے پر مجبور کر گئی تھی اور اگلے ہی لمحے وہ پھر سے اٹھ کر باہر کی طرف بھاگ گئی تھی۔ یہ بہت لمبی راہداری تھی، یہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس کے پیروں کی آواز اتنی زیادہ گونج رہی تھی کہ وہ جانتی تھی وہ جہاں بھی جائے گی وہ شخص اس کے پیچھے پیچھے اسے ڈھونڈ لے گا۔ وہ اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا جبکہ وہ جتنا جلدی ہو سکے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے بازوؤں سے اس کے کپڑے پھٹ چکے تھے جبکہ جسم لہولہان ہو چکا تھا۔ اس کا دوپٹہ کہاں تھا وہ نہیں جانتی تھی، بس وہ اپنی عزت کے خاطر وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ وہ تیزی سے آگے کی طرف جا رہی تھی جب اچانک سامنے سے آنے والے وجود سے ٹکرائی اور اگلے ہی لمحے وہ وجود اسے خود میں قید کر چکا تھا۔ مکرم، وہ مجھے بچا لے، وہ مجھے مارا مجھے مکرم، میں میری عزت مکرم۔ وہ اس کے سینے سے لگی خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ مسلسل اسے کچھ بتا رہی تھی۔ وہ اس کی بات سن رہا تھا یا نہیں، لیکن سامنے سے آتے ہوئے شخص کو ہاتھ میں بندوق پکڑے دیکھ اس کی آنکھیں لہو چھلکانے لگی تھی۔ مکرم، وہ اس کے سینے میں چھپی اس انسان سے چھپ جانا چاہتی تھی۔ وہ اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی جسے وہ اپنا محافظ سمجھتی تھی، وہی اس کا لٹیرا تھا۔ اس کو لوٹنا چاہتا تھا، لیکن یہ وہ وقت تھا جب وہ سمجھ گئی تھی کہ کون اس کا محافظ ہے اور کون دشمن۔ وہ خونخوار نگاہوں سے سامنے کھڑے اس آدمی کو دیکھ رہا تھا۔ غصے سے اس کے ماتھے کی رگیں باہر واضح ہو رہی تھیں۔ سامنے والے کو اس کی نگاہوں سے خوف سا محسوس ہوا، جیسے اس کے سامنے کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی شیر کھڑا ہے جو ابھی اس پر حملہ کر کے اسے چیر پھاڑ دے گا۔ جبکہ مکرم بھی کچھ ایسا ہی ارادہ رکھتا تھا۔ وہ اسے دوسری سانس لینے کی مہلت نہیں دینا چاہتا تھا اور انائش کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنے پیچھے کرتے ہوئے وہ قدم در قدم اس کی طرف بڑھا اور اس کا بازو پکڑتے ہوئے اسے آگے جانے سے روکنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ وہ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کرواتا اس کی طرف بڑھا۔ فیضان ملک نے گن اس کی طرف تان لی تھی، لیکن خوف نامی کسی چیز میں مکرم شاہ جیسے واقف ہی نہیں تھا۔ وہ اس کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔ فیضان ملک نے سر سے پیر تک اسے دیکھا تھا، جبکہ نشانہ اس کے سینے کے بیچوں بیچ لینا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گولی چلاتا وہ پہلے ہی اس پر جھپٹتے ہوئے اس کے ہاتھ سے لمحے میں ریوالور چھین کر دور پھینک چکا تھا۔ جبکہ اس کا دوسرا ہاتھ فیضان ملک کی گردن پر تھا۔ اس نے اسے اس انداز میں پکڑا ہوا تھا کہ ملک کے پیر زمین سے اوپر اٹھ چکے تھے۔ تیری ہمت کیسے ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ کیسے تو نے اسے اپنے ناپاک ہاتھوں سے چھوا؟ کیسے تو نے مکرم شاہ کی ملکیت کو ہاتھ لگایا؟ وہ اس کی گردن دبوچے ہوئے بے حد غصے کے عالم میں پوچھ رہا تھا۔ اگر وہ اپنے ہاتھ کو تھوڑی سی بھی مزید حرکت دیتا تو یقیناً اس کی گردن کی ہڈی بھی ٹوٹ سکتی تھی، لیکن وہ اسے اتنی آسان موت کیسے دے سکتا تھا؟ وہ ایک جھٹکے میں اسے زمین پر پھینکتا ہوا ایک زوردار لات اس کے پیٹ پر مارتا اس کے منہ پر مکے اور گھونسے مارنے لگا۔ وہ 50 سال کا آدمی اس کے ہاتھ کی مار کھاتا زمین پر پڑا ڈھیر ہونے لگا جب اچانک ہی وہ اسے گریبان سے پکڑ لیتے وہی سیدھا کرتا دیوار کے ساتھ مار چکا تھا۔ اس بار فیضان ملک کی چیخ بلند ہوئی جسے وہ اس کے منہ پر ہاتھ ڈال کر بند کر چکا تھا۔ آواز بند، تیری آواز نہ آئے مجھے ڈسٹرب ہوتا ہوں ہے۔ اس کے منہ کو اپنے ہاتھوں سے چیرنے والے انداز میں اس نے جھٹکا دیا تھا۔ فیضان ملک کی چیخوں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے بازو پر زوردار لات مارتا ہوا اس کے بازو کو پوری طرح سے مروڑ چکا تھا۔ کچھ ٹوٹنے کی آواز کے ساتھ اس کی چیخ بلند ہوئی۔ وہ جو اپنے ہاتھ میں بندوق تھام کر اپنے آپ کو اس سے بہادر ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے ایک ہی حملے میں وہ ڈھیر ہو چکا تھا۔ وہ اسے مکوں اور گھونسوں سے مارے جا رہا تھا۔ عجیب وحشت سوار تھی اس پر، عجیب دیوانگی تھی جسے وہ اسے جان سے مار دینے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اس کا سر پکڑ کر اس نے ریوالور رکھ کر دیوار کے ساتھ دے مارا۔
اس کا سر رکھ کر دیوار کے ساتھ دے مارا۔ اس کے چیخنے چلانے میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں آ رہی تھی، جبکہ مکرم کے مارنے میں بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا، اور اس کے دونوں ہاتھوں کو توڑ کر اب ایک ایک انگلی کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر توڑنے میں لگا ہوا تھا۔ وہ اسے ختم کر دینا چاہتا تھا جو اس کی آنائش تک پہنچی تھی۔ ان ہاتھوں سے اس نے اس کی ملکیت کو ہاتھ لگایا تھا۔ وہ کیسے اسے بخش دیتا؟ وہ کسی کی گندی نگاہ اس پر برداشت کیسے کر سکتا تھا؟ صرف اس کو ڈھونڈنے کی خاطر اس نے زمین آسمان ایک کر دیا تھا، اور وہ شخص اتنی ہوشیاری سے اس کے ناک کے نیچے سے اس کی بیوی کو اغوا کر کے لے گیا۔ اسے تو سب سے زیادہ غصہ اپنے آپ پر آ رہا تھا جو وہ اسے بچا کیوں نہیں پایا۔ کوئی اس کی موجودگی میں اس کی بیوی کو اس طرح غائب کیسے کر سکتا تھا؟ یہ بھی اس کی سوچ تھی۔ اگر اس کی بیوی اس ہوٹل سے باہر نکلی تو آخر وہ کہاں غائب ہو گئی؟ اور پھر اپنا سیاسی دماغ استعمال کر کے اس نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ وہ ہوٹل کے اندر ہی ہے، اور وہ کچھ ہی دیر میں وہ اس کے پاس پہنچ گیا تھا۔ وہ نہ جانے ابھی اس کا کیا حال کرتا، جب اچانک اسے پیچھے سے انائش کی چیخنے کی آواز آئی اور وہ زمین پر پڑی بے ہوش ہو گئی تھی۔ یقیناً خوف و دہشت سے اس کا یہ حال ہوا تھا۔ وہ پریشانی سے فیضان کو اسی حالت میں چھوڑتا اس کے پاس آ گیا تھا۔ اس کے کپڑے پر جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، جبکہ جسم پر جگہ جگہ مٹی لگی ہوئی تھی۔ اس تہخانے کو دیکھ کر اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہاں صفائی نہیں ہوتی۔ وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے تیزی سے وہاں سے نکلا تھا، جبکہ اس کے گارڈز اسی رفتار سے سامنے سے آ رہے تھے۔ اس آدمی کو پکڑ دو، بھاگ کر جانا نہیں چاہیے، یہ میرا مجرم ہے اور اس کے کیے کی سزا میں خود دوں گا۔ وہ انائش کو لیے وہاں سے نکلا تھا، جبکہ اس کے گارڈز وہاں داخل ہوتے فیضان ملک کو قید کر چکے تھے۔ زرشے جب سے گھر واپس آئی تھی اسے ایک پل سکون نہیں ملا تھا۔ آخر کیوں زراور نے اسے اکیلے بلایا تھا؟ رات 11 بجے وہ اس سے بات کرنے کے لیے راضی تو ہو گیا تھا، لیکن اتنی رات کے وقت وہ گھر سے کیسے نکلتی؟ اور اگر نکلتی تو سب کو کیا بتاتی؟ رات 11 بجے تک اس کے ماں باپ سو جاتے تھے، اور اس وقت وہ گھر سے تو ہرگز نہیں نکل سکتی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ایک تو اس نے زراور کو بات کرنے کے لیے راضی ہی بہت مشکل سے کیا تھا، اور پھر اس کا پراسرار انداز، نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا، نہ جانے وہ اسے کیوں بلا رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، میں کسی قیمت پہ نہیں جاؤں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں ان سے ملنے ہرگز اتنی رات گئے نہیں جاؤں گی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ کروٹ لیتی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اس وقت رات کے تقریباً 9:30 بج رہے تھے۔ اس نے رات کا کھانا نہیں کھایا تھا۔ اماں ابا نے اسے پوچھا تو اس نے کہہ دیا کہ وہ عنایا کے ساتھ حویلی میں کھا چکی ہے، جس پر دونوں بے فکر ہو چکے تھے۔ وہ دونوں سونے کا ارادہ رکھتے تھے۔ وہ دونوں اٹھ کر اپنے کمرے میں گئے تو وہ بھی خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی تھی، جبکہ اس کی سوچوں میں مسلسل زراور شاہ کے ارد گرد گھوم رہی تھی۔ اتنی رات کو زراور سے ملنے جانا ناممکن تھا۔ وہ ایسا سوچ بھی کیسے سکتا تھا کہ وہ آدھی رات کو اس سے ملنے کے لیے اس کے کمرے میں آئے گی؟ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے وہ اس سے ملنے ہرگز نہیں جائے گی، لیکن پھر بار بار یہ سوچ اس کے ذہن میں سوار ہو جاتی کہ اگر اس نے غصے میں آ کر نکاح کی حقیقت سب پر کھول دی تو، اور یہ بات دوبارہ پریشان کر دیتی۔ اس نے خود ہی اسے چھیڑا تھا، ورنہ یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ وہ اس سے محبت کا دعویدار تھا، اس سے نکاح کر چکا تھا۔ جو اس سے نکاح کرنے کی ہمت رکھتا تھا یقیناً اس کے لیے رشتہ بھی لے آتا، اسے ساری دنیا کے سامنے اپنا بھی لیتا۔ وہ اپنی نکاح نامہ سمیت سب کچھ اس کے حوالے کر چکا تھا کہ وہ خود ہی یہ ساری چیزیں سب کو دکھا کر ثابت کر دے کہ وہ اس کے نکاح میں ہے، اور اس کے بعد کیا ہوگا اس کو جانا تو اسی کے پاس ہی ہے۔ محبت کا دعویٰ کرنے والا اپنی محبت سے پیچھے تو نہیں ہٹ سکتا تھا۔ اس نے غلطی کی تھی۔ اگر وہ اس پر تھوڑا سا یقین کر لیتی تو یقیناً یہ سب کچھ ہوتا ہی نہیں۔ نکاح تو ویسے بھی ہو گیا تھا، وہ اسے اپنا چکا تھا، تو پھر اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسے رہ رہ کر اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا سوائے وہ اس کی بات کو خاموشی سے مان لے۔ ہاں، اگر وہ اس کی بات مان کر اس سے ملنے چلی جاتی ہے تو ہو سکتا ہے وہ اسے منانے میں کامیاب ہو جائے، لیکن رات کی تنہائی میں یوں اس سے ملنے جانا اسے بہت عجیب لگ رہا تھا۔
وہ پہلے بھی اس کے ساتھ کافی ساری جسارتیں سر انجام دے چکا تھا، اور اب جب وہ رات کی تنہائی میں اس سے ملے گی تو وہ کیا بہکے گا نہیں؟ ایک تو محبت کا دعوے دار اور دوسرا وہ اس کا محرم، وہ تو اسے روکنے کا بھی کوئی حق نہیں رکھتی تھی، نہیں وہ اپنی جان اتنی بڑی مشکل میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ اس نے فوراً نفی کی تھی، لیکن انکار کی صورت میں اسے کیا کرنا پڑے گا یہ وہ بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ اف خدایا میں کیا کروں! وہ ایک بار پھر سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی، اسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اسے یوں ہی اپنی باہوں میں اٹھائے بیڈ روم میں لے کر آیا تھا۔ اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے وہ اس کے چہرے کے زخم دیکھنے لگا، ماتھے اور ہونٹ پر خون کی لکیر واضح ہو رہی تھی۔ وہ اپنے انگوٹھے سے اس کے لبوں کو صاف کرتے ہوئے اس کے ماتھے کا زخم دیکھنے لگا۔ وہ اس وقت اس کے اتنے قریب تھا کہ وہ بے ہوشی میں بھی اس کی خوشبو کو اپنے بے حد قریب محسوس کرتے ہوئے اس کے گریبان کو اپنی مٹھی میں تھامے ہوئی تھی۔ وہ بار بار اس کا ماتھا چومتا، اسے اپنے سینے میں بھینچ لیتا۔ کتنا بے چین ہو گیا تھا وہ اسے اپنے پاس سے نہ پا کر۔ اگر آج اسے کچھ ہو جاتا تو وہ اپنے آپ کو کبھی معاف نہ کر پاتا۔ اس کے چہرے کے زخموں پر بار بار اپنے لبوں سے مرہم لگاتا۔ وہ صرف اس تکلیف کو محسوس کر رہا تھا جو تھوڑی دیر پہلے اسے اپنے قریب نہ محسوس کر کے اس نے سہی تھی۔ میں تو گئی، لیکن انائش کو خود سے دور کر کے اس نے جو سزا سہی تھی وہ اس کے لیے زندگی بھر کا سبق تھا، اور آج جو چہرہ انائش کو فیضان ملک نے دکھایا تھا وہ ناقابل یقین اور ناقابل برداشت تھا۔ رات پورے 11 بجے اس نے اپنے آپ کو راضی کر لیا تھا۔ اسے یہ راز ہی رکھنا تھا، اور اس راز کو راز رکھنے کے لیے اسے ذرا شاہ کو اس بات کے لیے منانا تھا جو صرف ایک ہی طرح سے ممکن تھا۔ وہ آہستہ سے اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی، اس کے قدم آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس نے بے آواز دروازہ کھولا، اور اسی طرح دروازہ بند کرتے اس کے قدم حویلی کی طرف اٹھنے لگے تھے۔ حویلی میں اس وقت خاموشی چھائی ہوئی تھی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، سامنے کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے قدم سیڑھیوں کی طرف بڑھانے لگی، دل و دماغ میں بس ایک ہی بات چل رہی تھی، کیا اسے یہاں کوئی دیکھ نہ لے، کہیں کسی کی نگاہ اس پر نہ پڑ جائے۔ وہ کیا جواب دے گی ان سب کے سوالوں کا؟ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ بس زراور شاہ کی بات مان کر اسے منانا چاہتی تھی، نہ جانے وہ اس کی بات مانے گا یا نہیں، نہ جانے اس نے اسے رات کے اس پہر کیوں بلایا تھا۔ اس کی چھٹیز بار بار اشارہ کر رہی تھی کہ اسے وہاں نہیں جانا چاہیے، لیکن اپنی بزدلی کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے اپنے ماں باپ اور بھائی کی زندگی کے خاطر یہ قدم اٹھا لیا تھا۔ اور پھر دل میں اس بات کو لے کر سکون تھا کہ وہ کوئی غیر نہیں بلکہ اس کا محرم ہے۔ اور اماں کہتی ہیں کہ زرشے ایک بات سمجھ لو، اگر تم سے محبت کرنے والا شخص تمہارا محرم بن جائے تو وہ آنکھیں بند کر کے یقین کرنے کے قابل ہے، اس کی ہر بات کو آنکھیں بند کر کے مان لو۔ وہ اس کے قریب سے اٹھنے لگا تو اچانک ہی انائش کی آنکھ کھل گئی، اس کے گریبان کو مٹھی میں دبوچے وہ مندی مندی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے چہرے اور جسم پر بھی گندگی لگی ہوئی تھی، شاید وہ جگہ صاف نہیں کی جاتی تھی اور وہاں لوگوں کا آنا جانا بہت کم تھا۔ اس کے ماتھے اور ہونٹ کے قریب بہتا خون اب جم گیا تھا، جسے اب ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے سب سے پہلے اس نے اس کا چہرہ صاف کیا تھا، اور چہرہ صاف کرنے کے بعد وہ اس کے بالوں کو ٹھیک کرنے لگا۔ کتنی چاہ سے وہ اس کے بال کھول کر اسے اپنے ساتھ لے کر گیا تھا، اور کتنی بے دردی سے اس شخص نے اس کے بالوں کو چھوا تھا۔ اس کے بازو سے پھٹے کپڑوں کا حصہ الگ کرتے ہوئے اس نے اس کے بازو پر موجود انگلیوں کا نشان دیکھا، اس کے بازو پر نیل سے بنے ہوئے تھے۔ اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہوا بے ساختہ جھک کر اس کے بازو پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔
اس نے آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن جیسے ہی دروازے کے اس کے پار وہ اس کا منتظر بیٹھا تھا، اس کے دروازہ کھٹکھٹانے کی دیر سے دوسری طرف سے دروازہ کھل گیا، جیسے وہ پوری شدت سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ پورے 3 منٹ 19 سیکنڈ لیٹ ہو، معاف کیا، ماننا پڑے گا تمہیں بیوی، آخر تم آ ہی گئی۔ یقین کرنا مشکل ہے، لیکن میں تمہیں اگر اپنے دل کی بات بتاؤں تو اتنا ہی بتاؤں گا کہ مجھے یقین تھا کہ تم نہیں آنے والی، لیکن پھر بھی تم نے مجھے غلط ثابت کر دیا۔ اس بات کی اتنی خوشی ہے کہ بتا نہیں سکتا۔ آج میرے خیالات ہار گئے، لیکن جذبات جیت گئے۔ آخر میرے جذبات تمہیں کھینچ ہی لائے نا میرے پاس۔ زراور اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے بولا تھا۔ اس کے اچانک کی جانے والی حرکت پر وہ بوکھلاتے ہوئے اس سے دور ہونے لگی، لیکن اس نے اسے دور ہونے نہیں دیا تھا، بلکہ ورنہ 2 دن بچے ہیں تمہارے پاس، میں مزید تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ میں نے سوچا تھا نکاح کے بعد میں بالکل بے فکر ہو جاؤں گا، لیکن نکاح کے بعد میرے جذبات مجھے بے فکر نہیں ہونے دے رہے۔ پہلے کوئی رشتہ نہیں تھا، سو صبر سے کام لے رہا تھا، لیکن اب مجھ سے صبر نہیں ہو رہا۔ اب مجھے میری زندگی زرشے چاہیے، وہ ایک جھٹکے سے اسے چھوڑتے ہوئے بولا تھا۔ وہ اسے اس موڑ پر لے آئے گا، یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا جواب دے۔ شاہ جی، میں نے کہا نا، رونا دھونا بند کرو اور مجھے میرے سوال کا جواب دو، آج یا پھر 2 دن کے بعد۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ وہ اس کے 1 ہفتے کی وقت کو 2 دن میں بدل چکا تھا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھتے وہ اس کے دل کی کیفیت کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکا تھا، لیکن اس وقت میں مجبور تھا، اسے حاصل کرنا چاہتا تھا، اس پر اپنی محبت ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ وہ آسانی سے اس کی محبت پر یقین کیوں نہیں کر رہی تھی؟ اس سے نکاح تک کر چکا تھا، اسے اپنا تک چکا تھا۔ وہ اس کے لیے ایسا کیا کرتا کہ وہ اس کی محبت پر اعتبار کر لیتی؟ اب اسے بس یہی ایک راستہ نظر آ رہا تھا، اس کے بعد تو اور کوئی گنجائش بچتی ہی نہیں تھی۔ ویسے بھی وہ اسے اپنے اتنے قریب کر لینا چاہتا تھا کہ ان دونوں کے بیچ اعتبار کی دیوار بھی نہ رہے، بے اعتباری کی دیوار ہی نہ رہے۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتی ہو یہاں سے، مجھ پر یقین نہیں ہے نا تمہیں؟ تو چلی جاؤ یہاں سے، 2 دن کے بعد میں تمہیں لینے آؤں گا۔ آنا تو تمہیں تب بھی میری پناہوں میں ہی پڑے گا، لیکن یہ فیصلہ تمہیں آج ہی کرنا ہوگا کہ تم آسانی سے آنا چاہتی ہو یا پھر اپنے لیے خود مشکل راستہ چننا چاہتی ہو۔ وہ اسے جانے کی اجازت دیتا بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ زراور اس سے کیا کہہ رہا تھا وہ سمجھ چکی تھی، بلکہ وہ اس کی شرط کو صبح ہی سمجھ گئی تھی اور اس کے اپنے کمرے میں بلانے کا مقصد صبح ہی سمجھ گئی تھی، لیکن اس کے بعد جو امتحانات اس کے لیے کھڑے ہوتے، وہ اس کا مقابلہ کیسے کرتی؟ وہ اپنے سے جڑے رشتوں کو اتنی بڑی مصیبت میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ فیصلہ تو اسے کرنا ہی تھا، وہ ہر حال میں اسی کی تھی۔ مان نہ لاتی۔ نکاح کے 2 بولوں نے ہلچل تو اس کے اندر بھی مچا رکھی تھی، اور آج کی اس حسین رات نے ان دونوں کے جذبات کا احترام کیا تھا، لیکن وہ روشن دن ان کی زندگی میں کیا امتحان لانے والا تھا، کون جانتا تھا؟ اس کی آنکھ کھلی تو زراور ابھی تک خمار آلود نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس سے نگاہیں نہیں ملا پا رہی تھی، اس سے نظریں چرا رہی تھی۔ اس کا ارادہ یہاں سے نکلنے کا تھا، تھوڑی ہی دیر میں اذان شروع ہونے والی تھی اور یہاں پر رکنے کا مطلب تھا وہ خود شاہ جی پلیز مجھے جانے دیں، بہت وقت ہو چکا ہے، تھوڑی دیر میں اذان شروع ہو جائے گی، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن میری زندگی عذاب ہو جائے گی، پہلے ہی آپ کی وجہ سے جو گناہ میں کر رہی ہوں نا، اس کے لیے میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ تو خدا کے لیے اب آپ اپنی منمانی کر چکے ہیں تو بہتر ہے کہ مجھے اب جانے دو۔ وہ بے حد غصے سے اس کا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ اس کی بات کا برا منائے بغیر خود بھی اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ تم ہر چیز کو اتنا
کیوں لیتی ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے میں نے یہ سب کچھ کیوں کیا ہے؟ تاکہ تمہیں اپنی محبت پر یقین دلا سکوں، لیکن تمہاری تو سوئی وہیں پر اٹکی ہوئی ہے۔ کیسے اپنی محبت کا یقین دلاؤں؟ جواب دو مجھے، میں تم سے پیار کرتا ہوں، میں تمہیں ہر طرح سے پروٹیکٹ کروں گا۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ تمہیں سب کے سوالوں کے جواب اکیلے دینے پڑیں گے؟ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں تمہیں سب کے بیچ اکیلا چھوڑ دوں گا؟ اب تو یقین کرو مجھ پر، کل رات ہمارے بیچ جو کچھ بھی ہوا وہ آج نہیں تو کل ہونا ہی تھا، اور میں تمہیں اپنے قریب محسوس کرنا چاہتا تھا، جس کا مجھے کوئی افسوس نہیں ہے۔ لیکن میں تم سے بس اتنا کہتا ہوں، اپنے دماغ سے ہر طرح کی سوچ نکال دو۔ جب تک زراور شاہ تمہارے ساتھ ہے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تم پر اٹھنے والی ہر سوال کا جواب میں خود دوں گا۔ وہ بے حد نرمی سے اس کے ماتھے پر پیار کرتا اسے سمجھاتے ہوئے بولا تو وہ جو کب سے نظر جھکائے ہوئے تھی اچانک اس کے سینے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں آپ کو اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی شاہ جی، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ وہ اس کے سینے سے لگی اس سے اسی کی شکایت کر رہی تھی، جبکہ اس کے انداز پر اس نے مسکراتے ہوئے اسے خود میں بھینچ لیا تھا۔ میری محبتوں کے سامنے تمہاری ہر ناراضگی ہار جائے گی، اس کے ماتھے کو لبوں سے چھوتے ہوئے سرگوشی نما آواز میں بولا۔ مکرم کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ تھی، وہ ابھی تک اس کے سینے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ وہ اس کے ماتھے پر شدت سے بھرپور بوسہ دیتے ہوئے آہستہ سے اس سے الگ کر کے اٹھا تھا۔ کیا یاد کرو گی بیوی، آج تمہیں تمہارے شوہر کے ہاتھ کا کھانا نصیب ہوگا۔ اب تم مجھے اتنا پیار دے چکی ہو تو میرا بھی فرض ہے نا تمہاری بیوی والے نخرے اٹھانے کا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب سے اٹھا تھا، فریش ہو کر اس کا ارادہ نیچے جا کر اس کے لیے کچھ بنانے کا تھا۔ کل رات جو کچھ بھی ان دونوں کے بیچ ہوا تھا وہ سب کچھ بہت جلد بازی میں ہوا تھا، لیکن اس کی بات کو یاد کرتے ہوئے اس کے چہرے پر پھر سے دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ اتنی فکر تو اسے اپنی بیویوں کی نہیں تھی جتنی کہ اسے تھی۔ اس کے زیادہ تر سوال اس کی بیویوں کے ریلیٹڈ ہی ہوتے تھے، اور کل رات جب وہ غربت کے حسین لمحے گزار رہے تھے تب بھی اس کا سوال اس کی بیویوں کے بارے میں ہی تھا، جن کے وجود سے وہ خود انجان تھا اس نے اس کی بیوی والے مذاق کو ضرورت سے زیادہ سیریس لے لیا ہے، اور اب اس کا مزید اسے تنگ کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ وہ اسے جلد ہی سب کچھ بتا دینا چاہتا تھا۔ کچن میں داخل ہوتے ہوئے اس نے اس کے لیے ناشتہ بنانا شروع کیا تھا۔ اس کا موبائل فون بجنے لگا۔ السلام علیکم دادا جان، کیسے ہیں آپ؟ خوشی سے بھرپور آواز کے ساتھ اس نے دادا جان کو سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسے ہو، اور ہماری پوتی کیسی ہے؟ تم اسے حویلی کب تک لانے والے ہو؟ دیکھو مکرم، کل جو کچھ بھی ہوا وہ کم نہیں تھا۔ ہمیں تو اب تک یقین نہیں آ رہا، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود تم نے ہمیں کچھ نہیں بتایا۔ وہ تو تمہارے گارڈ سے ہمیں خبر ملی، ورنہ تم تو ہمیں کچھ بھی نہیں بتانا ضروری سمجھتے۔ کیسے ہو تم، اور ہماری پوتی کیسی ہے؟ اسے کچھ ہوا تو نہیں نا؟ وہ بے حد فکر مند تھے۔ پیارے دادا جان، اسے کچھ نہیں ہوا، اور ویسے بھی اب تو ہم آ رہے ہیں نا آپ کے پاس، آپ خود دیکھ لیجیے گا اسے۔ اس نے جیسے ان کی سماعتوں پر دھماکہ کیا تھا۔ وہ انائش کو لے کر آ رہا تھا حویلی، یہ بات کوئی چھوٹی سی بات تو نہ تھی۔ کیا کہا تم نے مکرم؟ کیا تم انائش کو یہاں لا رہے ہو؟ کیا وہ راضی ہو گئی یہاں آنے پر؟ ہمیں یقین نہیں آ رہا، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ ایک بار پھر سے کہو تاکہ ہماری سماعتوں کو یقین آ جائے، وہ بولے تھے۔ ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ ان کی خوشی کو محسوس کرتے ہوئے مکرم بھی دلکشی سے مسکرا دیا تھا۔ جی ہاں دادا جان، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ ہم جلد وہاں آئیں گے۔ انائش سب جان چکی ہے۔ فیضان ملک نے اپنے ساتھ ساتھ اس کے جھوٹے ماں باپ کا بھانڈا بھی پھوڑ دیا ہے، اور اب میرا نہیں خیال کہ وہ انکار کرے گی۔ میں اسے جلد ہی لے کر آؤں گا، بلکہ آج ہی اس سے بات کروں گا، اس نے انہیں یقین دلاتے ہوئے کہا۔ کل ان دونوں میں جو کچھ بھی
ہوا تھا اسے اندازہ جو کچھ بھی اس سے وہ یہی اندازہ لگا سکا کہ انکار نہیں کرے گی، وہ اس کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کر چکی ہے، تو یقیناً اسے اس کے ماں باپ کی حقیقت کا اندازہ ہو چکا ہوگا، اور اب وہ اسے حویلی بھی لے کر جائے گا تو وہ اعتراض نہیں کرے گی، لیکن ایسا صرف اسی کو لگ رہا تھا۔ وہ یہاں نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن اماں اسے صبح صبح اپنے ساتھ زبردستی لے آئیں۔ اس نے بہت کہا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو یہاں نہیں آنا چاہتی، لیکن اماں نے اس کی کوئی بات نہیں مانی تھی۔ مجبور ہو کر اسے یہاں آنا پڑا، اور اب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی زراور کا ناشتہ تیار کر چکی تھی۔ آج اس کے کمرے میں جانے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی تھی۔ وہ باہر سب کے ساتھ ناشتہ کر رہا تھا، اس کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ تھی۔ آج وہ ضرورت سے زیادہ خوش نظر آ رہا تھا، اور یہ بات ساری ہی ملازمہ وقفے وقفے سے کر چکی تھی۔ اور کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو، لیکن وہ بہت اچھی طریقے سے جانتی تھی کہ وہ اپنی جیت کی خوشی اپنی فیملی کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہا ہے، کہ اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ وہ سب لوگ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے جب زرشے اور باقی ملازموں نے ناشتہ لگانا شروع کیا۔ آج ہم زرشے کے ہاتھ کا ناشتہ کریں گے، ہم نے بہت تعریف سنی ہے زرشے کی۔ اچانک بابا جان کے کہنے پر سب انہیں دیکھنے لگے۔ ہاں بابا جان، کیوں نہیں، زرشے بابا کے لیے ناشتہ لگاؤ۔ اس نے زرشے کو فوراً اشارہ کیا تھا، جس پر وہ الرٹ ہوتے ہوئے ان کے لیے ناشتہ لگانے لگی۔ اور پہلے ہی نوالے کے ساتھ انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ ایسا پہلی بار ہی ہوا تھا کہ زراور کے والد یوں کھانے کے معاملے میں کسی سے کچھ کہا ہو۔ ماشاءاللہ میری بیٹی تو بہت اچھا کھانا بناتی ہے، اس کے لیے تو انعام بھی بنتا ہے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اپنی جیب سے 5000 کا نوٹ نکالتے ہوئے اسے دیا تھا، جس پر وہ کبھی اپنی ماں تو کبھی زراور کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے ماں کے چہرے پر اپنی بیٹی کی تعریف سن کر خوشی آ گئی تھی، جبکہ زراور اسے اشارے سے پیسے لینے کے لیے کہہ رہا تھا۔ گھر کے نوکر کو اتنی اہمیت ملتے دیکھ چاچی بیگم تو حیرانگی سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ زرشے نے ہچکچاتے ہوئے ان کے ہاتھ سے نوٹ تھاما تو وہ نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے دعائیں دینے لگے۔ کچھ تو الگ تھا آج ان کے انداز میں جسے وہ محسوس کر رہی تھی، لیکن کیا یہ سمجھ نہیں پائی۔ جبکہ زراور کے چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی۔ آئی لو یو بابا، اس نے سرگوشی نما آواز میں کہا تو بابا نے ایک نظر مسکرا کر اسے دیکھا تھا، جبکہ سامنے بیٹھے تایا جان کسی بھی طرح کا ایکسپریشن دیے بنا اپنا ناشتہ کرنے میں مصروف تھے، جیسے اس ماحول سے انہیں کوئی لینا دینا نہ ہو۔ تھینک یو سو مچ بابا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ نے میری محبت کو قبول کر لیا ہے۔ میں نہیں جانتا تھا آپ یہ سب کچھ اتنی جلدی کر لیں گے، میں تو بہت پریشان تھا، مجھے لگ رہا تھا یہ سب کچھ بہت مشکل ہے، لیکن تھینک یو سو مچ، آپ نے میری محبت کو سمجھا۔ وہ بہت خوشی سے ان کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کل اتنے جھگڑے کے بعد اسے لگا تھا کہ بابا کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، اور وہ بھی ایک ملازم کی بیٹی سے شادی پر۔ وہ تو خوش تو نہیں ہو سکتے تھے، لیکن پھر بھی تایا کے چہرے پر کسی طرح کی رونق نہ تھی، لیکن اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اس کی محبت کو قبول کر چکے تھے۔ وہ 2 دن پہلے ہی تایا جان اور ابا جان کو اور بابا جان کو اپنے نکاح کے بارے میں بتا چکا تھا۔ اسے بہت ساری باتیں سننے کو ملی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ خاموشی سے ان لوگوں کی باتیں سنتا رہا۔ بابا تو اس سے باقاعدہ ناراض ہو گئے تھے، لیکن نہ جانے آج صبح کیا ہوا کہ وہ خود ہی اس کی محبت کو قبولیت کا شرف بخش گئے۔ جہاں میرا بچہ خوش ہے وہیں میں خوش ہوں، بس مجھے اپنے بیٹوں کی خوشیاں عزیز ہیں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے گلے لگایا تھا، جبکہ تایا جان وہیں بیٹھے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ تو پھر بتائیں نا، آپ زرشے کی رخصتی کی بات کریں گے، کب اسے لے کر آئیں گے اس حویلی میں میری دلہن بنا کر؟ وہ بے حد خوشی سے ان سے پوچھنے لگا تھا۔
صبر سے کام لو لڑکے، اس طرح اچانک اگر ہم تمہاری بارات لے کر ان کے گھر پہنچ گئے نا تو پورے خاندان میں ہماری تھو تھو ہو جائے گی۔ ایک نوکر کی بیٹی کو تم نے اپنے نکاح میں لیا، ہزار طرح کے سوال اٹھیں گے اور ہم کس کس کا منہ بند کریں گے، اسی لیے تھوڑا سا صبر کرو۔ کچھ مہینوں میں مکرم کے الیکشن شروع ہو جائیں گے تو کہہ دیں گے تم نے ایک غریب لڑکی سے شادی کر کے غریبوں کو اہمیت دی ہے، اور مکرم کی ووٹنگ میں بھی اضافہ ہوگا، فائدہ تو ہمارا ہی ہے۔ وہ سوچتے ہوئے بولے، جبکہ ان کی بات پر زراور سلگ اٹھا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا تایا جان؟ میں نے شادی اپنی مرضی سے، اپنی محبت سے کی ہے، اس کی غربت دیکھ کر نہیں۔ اور مکرم بھی کبھی اس بات کو قبول نہیں کرے گا۔ اپنے چند ووٹوں کے لیے وہ میری محبت کا استعمال کبھی نہیں کرے گا، یہ بات آپ جان لیں۔ غصے میں اس کا لہجہ گستاخانہ ہو گیا تھا۔ تو پھر کیا ثابت کرو گے تم کہ اس لڑکی کے ساتھ تمہارا چکر چل رہا تھا، اور پھر جب بات نہ بنی تو تم نے اس کے ساتھ زبردستی نکاح کر لیا؟ پوری برادری میں ہماری تھو تھو ہوگی۔ اور دادا جان سے کیا کہو گے؟ کیا بتاؤ گے کہ تم نے ایک لڑکی سے زبردستی گن پوائنٹ پر نکاح کیا ہے؟ مکرم بھی ابا جان کا ہی پوتا تھا، وہ بے حد غصے سے اسے سمجھاتے ہوئے بولے تھے، جبکہ وہ ان کی کوئی بھی بات نہیں سمجھنا چاہتا تھا، اسی لیے غصے سے کمرے سے نکل گیا۔ وہ ناشتہ تیار کر کے کمرے میں آیا تو وہ فریش سی آئینے کے سامنے کھڑی بال سکھا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ ابھی سو رہی ہوگی، لیکن اسے جاگتے پا کر اس کی گھنی مونچھوں تلے انابی لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اس کی نگاہ شرم سے جھک گئی تھی۔ جس طرح رات مکرم نے اپنا آپ اس پر وارا تھا، وہ اس سے نگاہیں نہیں ملا پا رہی تھی۔ لیکن پھر بولی کچھ بھی نہیں، اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ ڈارلنگ، ہم یہ رومانس بعد میں بھی کر لیں گے، پہلے ناشتہ کر لیا جائے، ٹھنڈا ہو رہا ہے، میں نے بہت پیار سے تمہارے لیے ناشتہ بنایا ہے۔ وہ اس کا چہرہ پیار سے اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں لیتا، بے ساختہ اس کے لبوں پر پیار بھری جسارت کرتا اسے ٹیبل کے پاس لے آیا تھا، جبکہ اس کی بے باکی پر وہ اپنا چہرہ جھکائے دہکتے گالوں کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ بالکل جڑ کر بیٹھ گیا۔ میں اچھا کھانا بناتا ہوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ اس کے لیے کھانا نکالتے ہوئے اپنے ہاتھ سے کھلانے لگا۔ وہ بنا مزاحمت کیے اس کے ہاتھ سے لینے لگی۔ اس کے ہاتھ کی انگلیاں بار بار اس کے گداز لبوں سے ٹچ ہوتی اس کے دل میں ہلچل پیدا کر رہی تھی۔ کیسا بنا ہے؟ وہ اسے ایک اور نوالا کھلاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ بہت اچھا، وہ مختصر سا جواب دیتی منہ کھول چکی تھی۔ میں جانتا ہوں، میں بنانا ہی اچھا جانتا ہوں، خیر اب تمہاری باری، مجھے بھی کھلاؤ۔ وہ اسے دیکھ کر شرارت سے کہنے لگا تو وہ بھی شرمندہ ہوتی اس کے لیے نوالا بنا کر اس کے منہ میں ڈالنے لگی تو اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام چکا تھا۔ بڑے ہی پیار سے وہ اس کے ہاتھ سے نوالا لیتا، اس کے نازک سی مرمری انگلی کو اپنے دانتوں میں پھنسا چکا تھا۔ اس کی اس حرکت نے اس کے دل کی دھڑکنیں سست کر دی تھیں۔ وہ نگاہیں جھکاتی اپنا ہاتھ اس کے منہ سے نکالنے کی ناکام کوشش کرنے لگی تو وہ خود ہی مسکرا کر اس کا ہاتھ آزاد کر چکا تھا۔ آپ خود کھائیں، وہ اسے دیکھتے ہوئے ذرا ناراضگی سے بولی۔ کیوں، میں نے کیا کیا؟ معصومیت سے پوچھنے لگا۔ آپ نے میری انگلی پکڑ لی تھی، وہ اس کی ایکٹنگ پر اسے گھورتے ہوئے کہنے لگی۔ ہاں تو تمہارے پاس بھی موقع تھا، تم بھی پکڑ سکتی تھی، میں نے کوئی اعتراض تو نہیں کیا تھا، لو پکڑ لو۔ وہ اپنی انگلی اس کے لبوں کے قریب کرتے ہوئے کہنے لگا۔ نہیں، مجھے نہیں کرنا کچھ بھی، پیچھے ہٹیں، میں نے کھا لیا۔ وہ اس سے دور ہوتے ہوئے اٹھنے لگی تھی کہ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اگلے ہی لمحے اسے واپس صوفے پر کھینچ چکا تھا۔ میں نے تو نہیں کھایا نا، اور نہ ہی تم نے مجھے کھلایا ہے، جب تک مجھے کھلا نہیں دیتی تب تک تم یہاں سے نہیں جا سکتی۔ وہ ضدی لہجے میں بولا تو اس کی آنکھوں میں ضد دیکھتے ہوئے وہ ایک بار پھر سے بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے نوالا بنانے لگی۔ آپ اپنی باقی بیویوں سے بھی ایسے ہی فرمائشیں کرتے ہیں؟ اس نے گھوم پھر کر اپنا سوال واپس
اس مقام پر پہنچا دیا تھا۔ یار تم میری باقی بیویوں کے پیچھے کیوں پڑی ہو؟ تم اپنے فرائض سر انجام دو نا۔ ان کا اور میرا معاملہ ذرا الگ ہے، ان سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں۔ اس کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے اس نے پھر اسی انداز میں نوالا لیا۔ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ وہ دوسرے سوال کی طرف آئی تھی۔ ابھی صرف 18 ہیں، 2 تم میں سے ہو جائیں گے تو 20 پورے کر لوں گا۔ وہ اس کے ہاتھ کو تھام کر اس کا بنایا نوالا منہ میں لینے لگا تو عنائش کے گلے میں کچھ اٹک گیا، جس سے اچانک ہی اسے کھانسی شروع ہو گئی اور ادھر مکرم شاہ کی جان پر بن گئی۔ اس کا یہ مذاق اسے بھاری پڑنے والا تھا۔ وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ گیا تھا۔ اس کے لبوں سے گلاس لگاتے ہوئے وہ بے چین سا اسے دیکھنے لگا۔ تم ٹھیک ہو نا جان؟ وہ فکر مندی سے پوچھنے لگا تو عنائش نے صرف ہاں میں سر ہلایا اور مسکرا کر اسے مطمئن کرنے لگی۔ پھر مکرم بھی یہ فضول ٹاپک ختم کرتا اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ وہ اب مزید اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے اس وقت بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ اسے اپنے تایا ابو سے یہ امید نہ تھی۔ 2 دن کے بعد اسے ان کی طرف سے جواب ملا بھی تو تھا تو کیا کہ وہ اس کی محبت کو اپنی پالیٹکس کے لیے استعمال کبھی نہیں، وہ ایسا کبھی نہیں ہونے دے سکتا۔ وہ اسے یقین تھا کہ مکرم بھی اپنے مفاد کے لیے اس کی محبت کا استعمال کبھی نہیں کرے گا۔ لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ اسے تایا جان کی سوچ پر بہت زیادہ افسوس ہوا تھا۔ وہ ان کے گھر کی ہونے والی بہو تھی، وہ اسے غربت کے نام پر ذلیل تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن سیاست بہت بری چیز تھی، اس بات سے وہ بے خبر تھا۔ سیاست کے لیے ان لوگوں کو کیا کیا کرنا پڑتا تھا وہ اس چیز سے انجان نہیں تھا، لیکن مکرم کی طرف سے بالکل بے فکر ہو چکا تھا۔ وہ اپنے خاندان کی عورتوں کو کبھی اس چیز کا حصہ نہیں بننے دے گا، یہ اس کا یقین تھا۔ اس کا ارادہ اس سے بات کرنے کا تھا، لیکن وہ خود ہی اس ٹاپک کو فی الحال کے لیے بند کر چکا تھا، اور دوسری طرف جو سرپرائز وہ حویلی والوں کے لیے تیار کر چکا تھا وہ بہت بڑا تھا، اور فی الحال وہ اس میں بہت زیادہ مصروف تھا۔ آج اس کے گھر کے ہر فرد کے چہرے پر مسکراہٹ ہوگی، ہر کوئی خوش ہوگا، اس سوچ نے ہی اسے مطمئن کر دیا تھا۔ اس وقت بھی وہ اپنے ایک اہم کام کے لیے نکلنے والا تھا، لیکن اس کام کے لیے نکلنے سے پہلے اچانک ہی اس کا ذہن زرشے کی طرف بھٹکنے لگا۔ اس کے دیدار کے لیے دل مچل اٹھا تھا۔ کل رات اس نے ہر ممکن طریقے سے اسے اپنی محبت پر یقین دلانے کی کوشش کی تھی، اور وہ جانتا تھا کہ وہ اس کی محبتوں کی شدت سے انجان نہیں رہی ہے، کہیں نہ کہیں وہ اس کی محبت پر ایمان لے آئی ہے، لیکن شاید ابھی وہ اس بات کا اظہار نہ کرے، لیکن جس طرح وہ صبح اس کے سینے سے لگا کر اپنا دکھ اس سے شیئر کر رہی تھی، اس سے اندازہ لگا لیا تھا اس نے کہ اس کے لیے یہ سب کچھ مشکل نہیں ہے۔ اسے باقی کسی کی پرواہ نہیں تھی، بس وہ اپنی محبت کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت اور بے اعتباری نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جب سے اس کا نکاح ہوا تھا وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے عجیب سا خوف محسوس کر رہا تھا۔ وہ اس سے ڈرتی تھی، اس سے خوفزدہ رہتی تھی۔ وہ اپنی محبت کو اپنے نکاح میں لے کر محفوظ تو کر چکا تھا، لیکن اس نے اسے اپنے ساتھ پہ یقین نہیں دلایا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا یہ سب کچھ ضروری تھا یا نہیں، لیکن اسے یقین تھا کہ اس کے ساتھ رشتہ مکمل ہو جانے کے بعد وہ اس سے نفرت نہیں کر پائے گی۔ وہ اپنی زرشے کی نگاہوں میں خود کے لیے نفرت برداشت نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے اس نے بہت سوچ سمجھ کر یہ قدم اٹھایا تھا، اور وہ اپنے قدم سے بہت مطمئن تھا۔ وہ پرسوں اسے نکاح نامہ اور نکاح کے ثبوت دے کر یہ بات تو بتا ہی چکا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی اہم ہے، اور وہ اسے کھونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن کل رات اس نے اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا تھا، اور اسے یقین تھا اب زرشے اس پر ضرور یقین کرے گی۔ کیونکہ کل رات اس نے بار بار اس سے اپنی چاہت کا اظہار کرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ کا یقین دلایا تھا، اور وہ بھی تو اس پر یقین کر چکی تھی۔ اس کے سینے سے لگ کر وہ اپنا سارا درد اس کے سینے میں اتار چکی تھی، اور پھر ناشتے کی ٹیبل پر اس کا شرمانہ گھبرانا اسے مزید بے چین کر رہا تھا۔ وہ اس کے پاس آنے کے لیے کوئی راستہ تلاش کرنے لگا۔ اس کا ارادہ اس سے ملنے کا تھا، اور حویلی کے اندر وہ سوائے کچن کے اور کہیں نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ نیچے آیا تو
وہاں باہر چاچی بیگم کے ساتھ یمنا کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ چاچی بیگم کی خراب طبیعت کا سن کر کل سے آئی ہوئی تھی۔ وہ یمنا سے فاصلہ بنا کر رکھنا پسند کرتا تھا کیونکہ یہ لڑکی اس کے لیے کافی حد تک خطرناک ثابت ہو رہی تھی۔ اتنی بے باک لڑکی ان کے پورے خاندان میں کہیں نہیں پائی جاتی تھی۔ یہ تو شکر تھا کہ ان کی ساری رشتہ داریاں چاچی بیگم کے حوالے سے نکلتی تھیں۔ وہ اس سے کس طرح کا کوئی تعلق نہیں رکھتی تھی، ورنہ نہ جانے وہ کیا کرتا۔ اس کا ارادہ تیزی سے باہر نکلنے کا تھا جب اچانک یمنا اسے دیکھتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگی۔ السلام علیکم جناب، کیسے ہیں آپ؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی کہ کب آپ نیچے آئیں اور آپ کا دیدار ہو۔ آپ نے تو اپنی شکل دکھانا ہی بند کر دیا ہے، کہیں آپ کو نظر تو نہیں لگ جاتی کزنس کی؟ وہ بے باکی سے اس کے قریب آتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام چکی تھی، جبکہ کچن سے نکلتی زرشے نے یمنا کو یہ حرکت کرتے بغور دیکھا تھا اور اس کے دل میں ایک عجیب سی جلن کا احساس بھی ہوا تھا، جبکہ اسے اپنی طرف دیکھتے زراور نے تیزی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالا تھا۔ وعلیکم السلام، میں تمہارا کزن نہیں ہوں یمنا، میں صرف تمہاری خالہ کے شوہر کا بھتیجا ہوں۔ تو بہتر ہے کہ مجھ سے رشتہ داریاں نکالنے کے بجائے تم اپنی خالہ کا خیال رکھو، جن کی بیمار پرسی کرنے کے لیے تم یہاں آئی ہو، اور مجھے کسی کی نظر نہیں لگتی، خاص کر جن سے میرا تعلق نہ ہو۔ ان کی تو بالکل بھی نہیں، وہ بنا لحاظ کے بولا تھا۔ ایسے معاملوں میں اسے لحاظ رکھنا پسند بھی نہیں تھا۔ اس کے بے لچک انداز پر یمنا سلگ کر رہ گئی تھی۔ زرشے، ایک گلاس پانی دینا، مجھے ضروری کام کے لیے نکلنا ہے۔ وہ اسے نظر انداز کرتا کچن کی طرف آیا تھا۔ یہ اتفاق تھا کہ اس کی خوش نصیبی کہ اس وقت زرشے کے علاوہ کچن میں اور کوئی موجود نہیں تھا، جبکہ وہ اسے کچن میں آتا دیکھ چہرہ پھیر گئی تھی۔ اس کے غصے پر وہ دلکشی سے مسکراتا اس کے مزید قریب آ گیا تھا۔ یار، تم ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ میں نے تھوڑی نہ اس کے ہاتھ تھاما ہوا تھا جو تم مجھے دیکھ کر یوں چہرہ پھیر رہی ہو۔ اس کے پیچھے رکتے ہوئے وہ اس کا آف موڈ دیکھ کر یہی اندازہ لگا پایا تھا کہ وہ اس سے خفا ہو رہی ہے، تب بھی اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، اس کا ناراض ہونے کا حق بنتا تھا۔ اس طرح کوئی دوسری عورت یوں اچانک سے اس کا ہاتھ کیسے تھام سکتی تھی؟ اس پر تو صرف زرشے زراور شاہ کا حق تھا۔ میں نے آپ سے کچھ کہا یا آپ سے کچھ پوچھا یا میں نے آپ سے صفائی مانگی؟ نہیں نا، تو آپ اس طرح بات کیوں کر رہے ہیں؟ لیجئے پانی پیجئے اور جائیں یہاں سے۔ وہ چہرہ پھیرتے پانی کا گلاس پٹک کر کہنے لگی۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ اس سیریس صورتحال میں بھی زراور کا دل چاہا وہ کہ کہاں لگا کر ہنسے۔ اس کا غصہ صرف وہ غصہ نہیں بلکہ اندر اٹھتی جیلسی تھی۔ اسے یمنا کی حرکت اتنی بری لگی تھی کہ وہ اس سے جیلس ہو رہی تھی، تبھی اتنا غصہ دکھا رہی تھی۔ ارے زرشے میری جان، مجھ پر صرف تمہارا حق ہے، زراور شاہ صرف تمہارا ہے۔ میں جانتا ہوں تمہیں یمنا کی حرکت بری لگی ہے، لیکن اسے عادت ہے یہ سب کچھ کرنے کی، اور میں تو شاید اس کی حرکت نوٹ بھی نہیں کرتا۔ اگر تم یوں ناراض ہو کر اندر نہ چلی آتی تو میں تو کبھی اس کی ان چیزوں کو اہمیت ہی نہیں دیتا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، انداز اب بھی سمجھانے والا تھا۔ شاید وہ اس کی ناراضگی دور کرنا چاہتا تھا، جبکہ اس کی بات پر وہ الٹا اسے گھورنے لگی۔ مطلب کہ اسے یہ ساری حرکتیں کرنے کی عادت ہے اور آپ کو کروانے کی؟ مطلب آپ ان سب چیزوں کے اتنے عادی ہیں کہ کوئی بھی آپ کا ہاتھ پکڑ سکتا ہے، کوئی بھی آپ کے گلے لگے یا پھر کچھ بھی کر دے، آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا کیونکہ ان سب چیزوں کے عادی ہیں؟ وہ طنزیہ انداز میں کہتی خاص بیویوں کی طرح بولی تھی، جبکہ اس بار اپنے لبوں پر آنے والی مسکراہٹ کو اس نے روکا نہیں تھا۔ نہیں، اب اتنا بھی بے خبر نہیں ہوں کہ کوئی کچھ بھی کر دے اور مجھے پتہ نہ چلے۔ وہ مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بولا، اور اس کی اس مسکراہٹ نے جلدی پر تیل کا کام کیا تھا۔ شاہ جی، جائیں یہاں سے، اس وقت میرے منہ نہ لگیں۔ سب سمجھ رہی ہوں میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں، مجھے سب کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ اس لڑکی سے دور رہیں، دفع کریں یہاں سے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ بے حد غصے سے بول رہی تھی۔ صرف ایک ہی رات میں وہ اس پر کتنا حق جتانے لگی تھی، جبکہ اس کے اس انداز پر زراور کا دل مچل مچل کر باہر آ رہا تھا۔ اس کی خالہ کا گھر ہے ڈارلنگ، میں اسے دفع نہیں کر سکتا۔
لیکن دور رہنے کی کوشش ضرور کروں گا۔ وہ بے حد نرمی سے اس کے رخسار پر جھکا تھا، میٹھی سی جسارت کرتا وہ پیچھے ہٹا تو وہ حیرانگی سے دروازے کی طرف دیکھنے لگی، کہیں کسی نے دیکھ تو نہیں لیا۔ اس کے چہرے کی گھبراہٹ کو دیکھ کے وہ مسکرا دیا تھا۔ اسے مزید مصیبت میں نہ ڈالتے ہوئے وہ وہاں سے جانے کا ارادہ رکھتا تھا، اس لیے نرمی سے اس کے گال کو تھپتھپاتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ ارے انائش یار، ضد مت کرو، تم ان کے پاس تو آؤ، کچھ نہیں کہیں گے تمہیں۔ وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ باہر لے کر جا رہا تھا تاکہ وہ اسے اس کے دوستوں سے ملا سکے، لیکن انائش چلائی جا رہی تھی۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا شیر کے سامنے جانے کا، وہ تو ویسے بھی ان سے نگاہ بچا کر دروازے کھڑکیاں بند کر کے رہتی تھی، اور اب وہ اسے ان جان لیوا خطرناک جانوروں کے سامنے لے جا رہا تھا۔ انائش اپنے آپ کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی، اسے ان سب چیزوں سے دور رہنا ہی پسند تھا۔ نہیں نہیں نہیں، مجھے نہیں جانا، پلیز مجھے مت لے کر جائیں نا۔ وہ آخرکار تھک ہار کر رونے لگی تھی، اور اس بار مکرم نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ ارے پاگل، تم رونے کیوں لگ گئی؟ میں تو صرف تمہیں ان سے ملوانے لے کر جا رہا تھا، تم بیکار میں ان سے خوف زدہ رہتی ہو۔ اس کے اندر بھاگنے پر وہ اس کے پیچھے پیچھے صوفے تک آیا تھا جہاں وہ سکڑی سمٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا نا مجھے نہیں جانا، تو آپ زبردستی کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے ڈر لگتا ہے ان سے، وہ بے حد معصومیت سے بول رہی تھی، جبکہ اس کے ساتھ بیٹھنے پر وہ اس کے سینے سے لگ گئی تھی، اسے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے وہ بھی صوفے کی پشت سے ٹیک لگا گیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آئندہ ایسا نہیں کہوں گا، تم جاؤ اور جا کر اپنا ضروری سامان پیک کر لو، ہم آج شام ہی حویلی جائیں گے۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے وہ بالکل ریلیکس انداز میں بولا تھا۔ کیا حویلی؟ اس کے سینے سے سر اٹھاتے ہوئے وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے اس نے کوئی انہونی بات کر دی ہو۔ ہاں میری جان، حویلی، وہ پیار سے اس کے بال سنوارتے ہوئے بولا۔ مجھے نہیں جانا حویلی، اور نہ ہی میں نے آپ سے اس بارے میں کوئی بات کی ہے، وہ پیچھے ہٹتے ہوئے کہنے لگی۔ اس کا انداز ایک دم ہی بدل گیا تھا۔ مکرم کو عجیب سا لگا۔ کیوں نہیں جانا؟ وہ حیرانگی سے اسے دیکھتا پوچھنے لگا۔ اب تو سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا، ان دونوں میں ساری دوریاں ختم ہو چکی تھیں، ان دونوں میں سب کچھ نارمل ہو چکا تھا، تو اب وہ حویلی جانے سے انکار کیوں کر رہی تھی؟ اب تو سارا سچ سامنے آ چکا تھا، وہ کسی چیز سے انجان نہیں تھی، تو اس کے اس انکار کے پیچھے بھلا کیا وجہ تھی؟ اسے سمجھ نہیں آئی۔ مجھے نہیں جانا مطلب مجھے نہیں جانا، آپ زبردستی نہیں لے کر جا سکتے مجھے کسی انچاہی جگہ پر، میں یہاں خوش ہوں اور یہیں رہنا چاہتی ہوں، یہی میرا گھر ہے، مجھے یہاں سے نہیں جانا کہیں بھی۔ وہ اپنے انکار پر قائم تھی۔ انچاہی جگہ؟ میری جان، میرا گھر ہے، میری پہچان ہے، وہ کوئی انچاہی جگہ نہیں ہے، میری ساری زندگی وہاں گزری ہے، وہ میرا اصل ہے اور تمہارا بھی، وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ نہیں، وہ میرا کچھ نہیں ہے، میرا گھر یہ ہے اور آپ کا بھی گھر یہی ہے، ہم یہیں پر رہیں گے ایک دوسرے کے ساتھ۔ وہ ایک بار پھر سے اس کے سینے سے لگ گئی تھی، جبکہ مکرم اس کی بات کا مفہوم سمجھ نہیں سکا تھا۔ نہیں انائش، وہاں ہماری فیملی ہے، ہمارا خاندان ہے، ہمارا سب کچھ وہاں پر ہے۔ وہ اب بھی اسے سمجھانے سے باز نہ آیا تھا، وہ اسے کسی بھی حالت میں حویلی لے کر جانا چاہتا تھا۔ کتنے چہرے تھے وہاں اس کے انتظار میں، اس کے خونی رشتے تھے جن کو وہ نظر انداز کر رہی تھی۔ وہ ایسا نہیں کرنے دے سکتا تھا، کسی بھی طرح انائش کو لے کر جانا تھا، لیکن وہ اس کے ساتھ اب بھی زبردستی نہیں کر سکتا تھا۔ میرا کوئی نہیں ہے، صرف آپ میرے ہیں، اور آپ کے علاوہ مجھے اور کوئی رشتہ نہیں چاہیے، بس بات ختم۔ وہ اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انائش وہاں سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ وہ اس کے پیچھے جانے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن پھر اسے تھوڑی دیر اکیلے چھوڑنے کا فیصلہ کرتے ہوئے باہر نکل آیا۔ وہ اپنے گاڑی باہر روکتا تیزی سے حویلی کے اندر داخل ہوا تھا۔ تیز بارش کی وجہ سے حویلی کے اندر آتے آتے اس کے تقریباً سارے کپڑے بھیگ چکے تھے،
اور اپنا بیگ گاڑی سے لے کر ہی نہیں آیا تھا۔ شاہ جی آپ اتنی جلدی واپس آ گئے؟ ملازم جو حیرانگی سے اسے گاڑی سے نکلتا بیزار شکل لے کر اندر داخل ہوتے دیکھ رہا تھا اس سے پوچھنے لگا تھا۔ اب بھی جلدی آ گیا ہوں، تم کہتے ہو تو واپس چلا جاتا ہوں۔ اس کے انداز میں اب تک بیزاری واضح تھی اور غصے سے اس کے ماتھے پر کئی سلوٹیں آ گئی تھیں۔ ارے نہیں شاہ جی، میری مجال کے میں آپ سے کچھ کہوں، میں تو بس ایسے ہی کہہ رہا تھا، آپ جائیں چینج کر لیجئے۔ وہ گھبرا کر کہنے لگا، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں بھی جانتا ہوں کہ کپڑے بھیگ جائیں تو چینج کر لینے چاہیے۔ وہ اسے گھور کر آگے بڑھ گیا جبکہ وہ اب بھی حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آواز تھوڑی سی بھاری ہو رہی تھی، وہ سمجھ نہیں پایا، شاید بارش کا اثر تھا، لیکن جہاں تک اسے یاد پڑتا تھا صبح اس نے سفید رنگ کا کاٹن کا سوٹ پہن رکھا تھا اور اس وقت وہ بلیک جینز اور سفید شرٹ میں بے حد جاذب نظر آ رہا تھا۔ لیکن ایسا سوال پوچھ کر وہ اسے مزید غصہ نہیں دلا سکتا تھا۔ ویسے وہ اتنا غصہ کرتا تو نہیں تھا، لیکن آج اس کے چہرے پر بے حد بیزاری چھلک رہی تھی۔ کمرے میں آنے کے بعد اس نے الماری کھولی تو وہاں اپنے کپڑوں کے بجائے لیڈیز کا بے شمار سامان دیکھ کر اکتا گیا۔ اس نے اپنے کپڑے ڈھونڈنے کی ایک ناکام کوشش کی تھی اور اس کی کوشش میں وہ سارا سامان بکھیر چکا تھا، لیکن اتنی محنت کے بعد بھی جب اسے کچھ نہ ملا تو وہ کافی بیزاری سے سارا سامان وہیں زمین پر پھینکتا اسی طرح بھیگے لباس میں دوسرے کمرے کی طرف آیا، جہاں آ کر اس نے سب سے پہلے الماری کھولی اور وہاں سے کپڑے نکالنے کے بعد واش روم میں بند ہو گیا تھا۔ یہاں آ کر اسے کپڑے ڈھونڈنے میں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ باہر نکلا، اپنے بالوں کو آئینے کے سامنے رک کر سیٹ کیا، گھنی مونچھوں کو ہلکا سا تاؤ دیا اور باہر نکل آیا۔ سنو دادا جان، بابا جان، یا گھر میں کوئی بھی موجود ہے؟ وہ گھر میں اتنی خاموشی دیکھ کر پوچھنے لگا تھا۔ وہ تو پہلے ہی ہڑبڑایا اس کے سامنے آ رکا۔ صاحب جی، سب لوگ شادی پر گئے ہوئے ہیں، آپ کو بھی تو وہیں پر جانا تھا نا؟ جاوید نے کتنی منتیں کی تھی، آپ سب لوگ شادی پر ضرور آنا۔ ابھی گھر میں تو صرف بڑی بیوی جی ہیں، وہ بھی میرے خیال میں دوائی لے کر آرام کر رہی ہیں، اور چھوٹی بیگم کی بھانجی وہ اپنے کمرے میں ہے، عنایا بی بی اور اکبر خان کی بیٹی میرے خیال میں چھت پر ہیں، انہوں نے منع کیا تھا کسی کو بھی اوپر آنے سے۔ وہ یاد کرتے ہوئے بتانے لگا، اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ یہاں سے۔ وہ بیزار سا باہر صوفے پر بیٹھنے جا رہا تھا جب اچانک ہی سامنے والے کمرے سے بے ڈھنگی سی لڑکی کو سیڑھیاں چڑھتے دیکھا۔ وہ چلاتے ہوئے زرشے کو پکار رہی تھی۔ وہ اپنے سارے ذاتی کام زرشے سے ہی کرواتی تھی، وجہ یہ تھی کہ وہ زراور کی خاص ملازمہ تھی۔ وہ بھی اس کا غصہ دیکھتے ہوئے اس کے پیچھے ہی سیڑھیاں چڑھتا اوپر کی جانب گیا تھا، وجہ یہ تھی کہ وہ زرشے کا نام بہت ہی غلط طریقے سے لے رہی تھی۔ بے شرم بے حیا لڑکی، یہاں ہزاروں کام پڑے ہیں اور تم یہاں چھت پر مزے مار رہی ہو۔ وہ بھی ایسی لڑکی کے ساتھ وہ حقارت سے عنایا کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کا اور اس کے خالہ کا فیورٹ کام تھا عنایا کے کردار پر انگلی اٹھانا۔ ایسی لڑکی سے کیا مراد ہے تمہاری؟ ذرا وضاحت کرنا۔ اپنے پیچھے آواز سنتے ہوئے وہ حیرانگی سے مڑ کر زراور کو دیکھنے لگی۔ زراور، وہ میں اتنے سارے کام پڑے ہیں گھر میں اور یہ لڑکی یہاں بارش میں کھیل رہی ہے۔ میں تو بس اسے بتانے آئی تھی کہ اتنے سارے کام پڑے ہیں تو کر لو، یہ تمہاری زرخرید ملازمہ ہے جو تم اسے اس کی کام یاد کرواؤ گی۔ اپنی اوقات میں رہو لڑکی، تم یہاں مہمان ہو تو بہتر ہے مہمان بن کے رہو کہ کوئی تمہیں تمہاری اوقات یاد نہ دلائے۔ جہاں سے تم آئی ہو نا، وہ جگہ بھی ہم سے انجان نہیں ہے۔ نوکروں پر حکم چلانے سے پہلے اس چیز کا قاعدہ سیکھو۔ اپنے گھر میں کبھی ملازم دیکھے بھی نہیں ہیں تم نے؟ وہ انتہائی غصے سے گھورتے ہوئے بولا تو وہ یمنا اتنی ذلت سہ کر پاؤں پٹکتی وہاں سے نکلی تھی۔ وہ اس کی اتنی توہین کرے گا، وہ بھی ایک ملازمہ کے سامنے؟ یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ واہ زراور بھائی، آپ تو چھا گئے میرے پیارے ویرو، کیا دبنگ انداز دکھایا ہے۔ عنایا اس کے بازو کو پکڑتی خوشی سے چہکتے ہوئے بولی تھی۔ جب اچانک وہ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ الگ کرتا، وہ بے حد غصے سے غرایا تھا۔
وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے اس کی بات پر اسے یقین نہ آیا ہو۔ آج صبح ہی تو وہ زراور سے ملی تھی، اس شخص اور زراور میں کوئی فرق ڈھونڈنے سے بھی نظر نہیں آ رہا تھا، تو بھلا وہ اسے کیسے پہچانتی؟ ان کی شکل صورت میں کسی طرح کا کوئی فرق نظر نہیں آیا، جبکہ اس کے لب و لہجے میں شاید زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ جو کب سے بہت غور سے اسے دیکھ رہی تھی، اس کی حیرانگی پر حیران بھی نہ ہوا۔ وہ اپنی شخصیت کے ہر رنگ سے واقف تھا، وہ جانتا تھا وہ سامنے والے کو اسیر کرنے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن یہ لڑکی تو اس سے نگاہ تک نہیں ہٹا رہی تھی۔ 4 سال پہلے جب وہ یہاں سے گیا تھا تو وقت کچھ اور تھا، لیکن آج جب وہ واپس آیا تھا تو سب کچھ بدلا ہوا تھا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ 4 سال پہلے بھی وہ زراور کا ہم شکل تھا، ان دونوں میں پہچان کرنا مشکل ہو جاتا تھا، اور آج بھی وہی عالم تھا۔ صرف ان دونوں کی ماں کے سوا ان میں کوئی فرق نہیں کر پاتا تھا۔ وہ ماں تھی، اپنے دونوں بچوں کو پہچاننے کا ہنر جانتی تھی، لیکن باقی سب کے لیے یہ بہت مشکل تھا۔ وہ آج بھی ایک دوسرے سے اتنی ہی مشابہت رکھتے تھے، مگر زراور اس سے کچھ منٹ چھوٹا تھا۔ ان دونوں میں شاید تقریباً 8 منٹ کا فرق تھا۔ وہ بڑا ہونے کا خوب روب جماتا تھا، لیکن پھر بھی وہ ایک دوسرے سے الگ بالکل بھی نہیں ہوتے تھے، اور انہیں ایک دوسرے جیسا دکھنے میں کوئی اعتراض بھی نہیں تھا، بلکہ بچپن میں تو وہ سب کو تنگ کر کے خوش ہوتے، ہر کسی کی ناک میں دم کر دیتے۔ وہ کب سے عنایا کی آنکھوں میں حیرانگی دیکھ رہا تھا، وہ اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اب کیا منہ میں دہی جما لیا ہے؟ کچھ بولو بھی، تم سے بات کر رہا ہوں لڑکی، وہ اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے ذرا سرد لہجے میں بولا تھا۔ 4 سال پہلے جب وہ یہاں سے گیا تھا تب عنایا چھوٹی بچی تھی، لیکن اس وقت اس کے سامنے جو لڑکی کھڑی تھی وہ ایک جوان خوبصورت لڑکی تھی، کسی کو بھی لمحے میں اپنی طرف متوجہ کرنے والی ایک حسین لڑکی تھی۔ وہ جو کب سے حیرانگی سے دیکھ رہی تھی، اس کے اپنی طرف متوجہ کرنے پر توجہ سے سنتے ہوئے جیسے سکتے سے باہر نکلی۔ اگلے لمحے وہ آگے پیچھے دیکھے بنا جلدی سے نیچے کی طرف بھاگی تھی۔ وہ چند ہی سیکنڈ میں اس کی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی، شاید وہ اس کی نگاہوں کے سامنے رہنا ہی نہیں چاہتی تھی۔